الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبوة بعدي ولا رسالة بعدي. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أدبوا أولادكم ثلاث خصال: حبي وحب أهل بيتي وتلاوة القرآن. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن بركة الصالحين جاريتهم بعد مماتهم كما كان في حياتهم أو كما قال. صدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک. سارے احباب محبت اور پیار نال بیک زباں پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. ذوق اور محبت نال ایک بار پھر سارے احباب پڑھو جتھے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے: الصلاۃ والسلام. صدر ذی وقار عاشق نبی مختار علیہ التحیت والسلام، مجاہد اہل معرفت و عقیدت، قرۃ عیون العلماء والمشائخ، زبدۃ السادات، آل نبی اولاد علی، پیر طریق رسالت، رہبر شریعت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام حضور قبلہ عالم پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ والا شان، عاشق نبی آخر الزمان علیہ التحیت والسلام، عالمی مبلغ اسلام، حضور قبلہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری لا زالت برکاتہم القدسیہ، فخر السادات صاحبزادہ سید عاطف علی شاہ صاحب بخاری، لائق صد تعظیم و اکرام حضور قبلہ سید رضی عباس بخاری، لائق صد عزت و جاہ حضور قبلہ سید ابرار یوسف بخاری، زیب سجادہ آستانہ عالیہ کیلیاں والا شریف، سٹیج تے جلوہ فرما مقتدر مہمانان گرامی حضرات علماء کرام برادران اسلام. مورخہ 1 اکتوبر 2021 تاریخ دی تبدیلی تو بعد قبلہ صدر محترم دی محبت بری دعوت تے بندہ ناچیز سالانہ اور سپاق دی تقریب وچ راول پنڈی تو آکے تسا پائیاں دی خدمت وچ موجود ہے. دعا آکھو اللہ سبنا آنا بینا اپنی بارگاہ نے اندر قبول فرمائے. تھوڑا جہا میرا ٹائم ہے، میں پتہ ہی نہیں لگن دینا، پار لا دینا ہے تسا نا. جتنے بھی حضرات آستانہ علیہ عبداللہ والا شریف نے فیضان نو لین آئے ہو،
بالکل پریشانی نہیں کرنی، مہربانی یہ کرنی ہے کہ جتنی دیر بہنا ہے میرے فکرے اس کن چھپا کے کڈنے نہیں ہے تھے لکھنے میں دعا بھی دیاں گا، اور انشاءاللہ حضور قبلہ عالم نہ فیض بھی تساں کی لفظی۔ میرا ملک پاکستان نے اندر بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، انہاں بڑیاں بڑیاں ڈنکے نہیں چوڑتے حکومتاں کی دیاں۔ میں ایسے بادشاہاں کی بھی جاننا جنہاں کرسی تے بہ کے مکے لہرا کے آکھے ہے اس کرسی نو خطرہ کوئی نہیں۔ ایوب خان میرے ملک دا 13 سال بادشاہ رہا ہے، اس نے مارشل لا لائی رکھے ہے، جو ہی اس نے کاغذ تے ریزائن کر کے آکھیا میں رہنا ہی نہیں، اگر میں نو تسی کتا پہ بڑھانے ہو تے کتے نو حق ہی نہیں ملک نہیں بادشاہی کرن نہ لہذا میں پہ جانا۔ نالی ٹی وی تے خبر چلی سابق صدر ایوب خان ضیاء الحق مرحوم اس ملک نا 11 سال حکمران رہا ہے، ایمرجنسی لائی رکھی اس لیکن پتہ نہیں سے لگن دیتا بھئی لائی ہے یا نہیں لائی۔ بہاولپور ایک طیارے کے حادثے میں جا بھاگ ہوا، نالی خبر چلی سابق صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم میاں محمد نواز شریف 3 واری اس ملک نا بادشاہ رہا ہے، 1 واری صدر اسحاق لایا ہے، 2 واری مشرف لایا ہے، 3 واری سپریم کورٹ پٹ کے پرا مارے ہے۔ نالی خبران چلیاں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بے نظیر بھٹو صاحبہ اس ملک نے 2 بار بادشاہ رہی ہے، لیاقت باغ راول پنڈی ایک گولی نی زد وچ آ کے جہاں بھاگ ہوئی۔ نالی خبر چلی سابقہ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مشرف اس ملک نہ بڑا چر حکمران رہا ہے، جی ایچ کے راول پنڈی چھوٹی جئی سوٹی جدو اس نے اشفاق پرویز کے آنے نو پگڑائی۔ نالی خبر چلی سابقہ چیف آف آرمی سٹاف صدر مشرف۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں میں جڑی گل کرن لگا اگر تسا ضائع کر دیتی تو میں تقریر 15 منٹ وچ مکا دینی ہے، اگر تسا میری جملے نہ چت کے جواب دیتا تو میں سمجھاں گا۔ میں سادات نے ویڑے آیا، سخیاں نے ویڑے آیا، میں اپیل کرنا پراواں کو لوں ہتھ جوڑیاں نہیں لاج رکھنی ہے، فکرہ اس کان چھپا کے کڈنا نہیں ہے۔ میرا پیغام ہے صدر جب تک صدر رہے صدر ہے، اتر جائے سابق نہ لوگ پوچھل نہ لا دینے۔ وزیر اعظم اس وقت تک وزیر اعظم ہے جب تک کرسی اقتدار پہ بیٹھا رہے، جو ہی اترے تو لوگ سابق نہ پوچھل نہ لا دینے۔ وزیر اس وقت تک وزیر ہے جب تک کرسی تے بیٹھا رہے، لے جائے تے لوگ نال ہی پوچھل سابق نہ لا دینے۔ خدا کی قسم اٹھا رہا ہوں، داتا علی حجویری نے کسی ملک پہ حکومت نہیں کی، پردہ کیے 1000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کسی ملک پہ حکومت نہیں کی، وصال کیے کئی 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ پیر میرے علی نے کسی ملک پہ حکومت نہیں کی، پردہ کیے 1.5 صدی گزر گئی ہے۔ حضور قبلہ سید لال شاہ بخاری نے کسی ملک پہ حکومت نہیں کی، پردہ کیے کئی سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ باب خاتم رضوی نے کسی ملک پہ حکومت نہیں کی تھی، پردہ کیتے ہو کئی مہینے گزر گئے۔ آج بھی کوئی بندہ کہے نا وہ یہ نہیں کہتا سابقہ ولی بہر علی، سابقہ ولی داتا علی، سابقہ ولی سید لال شاہ بخاری، بلکہ ہر بندہ کہتا ہے پیر بہر علی۔ جڑے بندے زبان گھر رکھ کے آئے او تے نہ بولو، گنگیاں نو چھٹی ہے، ڈوریاں نو چھٹی ہے۔ جڑے زنانیاں پچھے ماما نو گالا کٹ دے ہو، یارہ بیلیاں پچھے پیو نو تکے مار دے ہو، او نہ بولو، باقی تے سبحان اللہ بولو نا یار۔ ایک باری پھر ہو جائے ذرا پیار نال سبحان اللہ۔ میں سخیہ نے ویڑے آیا، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس آستانے کو 2 نسبتیں حاصل ہے، ایک تو ولایت کا سورج چمک رہا ہے، دوسرا آل نبی اولاد علی کے فیضان کا سورج بھی چمک رہا۔ او دب کے بولو سبحان اللہ اچھی آواز۔ او اللہ تو انو آباد رکھے۔ جینیاں بندے جیندے بندے بول دے جے موئے کدنے نے بولے میں قبرستان میں اتنا نہ آیا، میں حضور قبلہ عالم پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری دی دعوت دے آیا، آستانہ علیہ عبداللہ والا شریف آیا۔ یہ صرف مولوی پیر نہیں ہے بلکہ اس وقت جب علماء اور مشائخ باب خادم دا نام لینے ڈر دے سن تے اس وقت پیر صاحب اپنا سینہ تان کے میدان دے وچ کھڑے تھے۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آل نبی اولاد علی نا احترام کرنا ہی وہ ہے جس نے رگاں وچ حلالی خون ہوئے۔ حرامی بندہ کدے آل نبی دا احترام یوچی بولو کر سکنا ہی ننے۔ اللہ نے قسم چاہ کے پیانا، علماء بیٹھیں سادات گرامی نے ہاتھ تے پیر چم کے فکرہ پیا دینا، اپنے جملے آنا نہیں، میں حرفانہ ذمہ دارا گل کدی کچی اگے بھی کدے نہیں کیتی دے، آج بھی میں بللینا پیا مارنا ہوں ادھر تکو میرے آلے پاسے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا ظاہری زمانہ ہے، میاں بیوی نہیں لڑائی ہو گئی، خامد بیوی کی آہنا ہے جڑا توڑا پتر ہے نا یہ میرا نہیں۔ اس آکھیا تیرا کیوں نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس آکھیا میرا ہوئے یار تے کوئی اکھاں کو کان کو متھا کوئی شکل میرے نہ رلنی ہوئے یار، لہذا یہ میرے نہ رلنا نہیں، میرا نہیں۔ اس ہاتھ جوڑے اس آکھیا میں نو گندہ نہ کر خاندان نے اندر، جتھے کھلونا ہے تے میرا نک پیا کپوانا ہے، تیرا ہی پتر ہے۔ اس آکھیا میرا نہیں ہاں، خامد بھی مسلمان نہیں، بیوی بھی مسلمان نہیں، دو آلے عیسائی پیڑ ہو گیا خامد زنانی نہ آپس وچ، خامد آڑے میرا نہیں، بیوی آکھے تیرا ہی تیرا ہے۔ لڑائی جدو بدھی نا آہا تے بیوی بڑی سیانی سی آنی ہے جتھے بہنا ہے نک پیا کپوانا ہے، مدینے والے نبی کو نہ جا کے فیصلہ کرا لئی۔ آئے ہائے گنگے بندیاں نو چھٹی، ڈوریاں نو چھٹی، جڑے غازی ممتاز قادری دے خلاف گلہ کر دے ہو، باب خادم دے خلاف گلہ کر دے ہو، انہاں نو چھٹی، باقی تے سبحان اللہ بولو نا۔ اللہ تو آنو آباد رکھے، اس آکھیا مدینے جانے بالکل کروا لینے ہیں۔ دو آ گئے، خامد بھی آ گیا، بیوی بھی آ گئی، کیونکہ میں تکیا ہے مامیاں تے پانجیاں نہیں لڑائیاں کدے کدے، چاچیاں تے پتیجیاں نہیں لڑائیاں بھی کدے کدے، پراوانیاں بھی آپس میں پیڑاں لڑائیاں کدے کدے، لیکن اے جڑا ٹبر ہے نا میاں بیوی آلا انہاں نے کرے وچ بھی لڑائی، چوکہ وچ بھی لڑائی، بازار بھی لڑائی، کسی نے کار مہمان جاون اتھے بھی لڑائی۔ خامد زنانی واسطی 15,000 روپے نہ سوٹ لے کے آ جائے نا ادھر تک کو میرے پائیو اللہ توانو عزت دے ہے تے زنانی تک کے آنی ہے، سوٹ بڑا مہنگا ہے لیکن رنگ پسند نہیں آیا، وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عیب وچو کڈ ہی لینی ہے۔ ہاں جی اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں جب معراج کی رات گیا نا میں نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اے خامدنیاں نا فرمانن اللہ نیاں نا شکری کرنیاں، دعا کرو اجنی اس محفل پاک نے اندر حضور قبلہ عالم سید لال شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نظر کرم نہ صدقہ بہت ساریاں میریاں ماما پینا بیبیاں آئیاں، اللہ ساڑیاں ماما پینا بیبیاں نو دوزخی نہ بنائے، حسین پاک دے ذکر دا صدقہ جنت نصیب فرما دے۔ آمین بلند آواز نال بول۔ عرضے کر رہے ہیں وہاں آ گئے دوئے پتر بھی نال لے کے آ گئے، بیوی حضور نو آہنی ہے سونیاں جتھے جاویے نا تیرے نانیاں گڈیاں چڑھیاں تے اسی بڑی شہرت سن کے آیاں، سونیاں تو بڑا ہی سونا لگنا ہے تے اے ماڑا پتر ہے خامد آہنا میرا تیرا نہیں میرا نہیں ہے تے میں سونیوں اے تک لو زمانہ جاہلیت چی حالانکہ پیدا ہویا ہے، نکاح بھی زمانہ جہالت بھی ہویا ہے، لیکن میرے کردار نہیں چادر بالکل صاف ہے، میں داغ نہیں لگن دیتا تے اے جتھے بوے میں نو گندہ کرنا ہے تے اے پلا کرو میں ہاتھ پہ جوڑنی ہاں، انہوں ڈکو آئندہ تو بعد گل نہ کریا کرے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جنہ بندیاں نو گل سمجھ نہ آئی میں سمجھاں گا بیچارے سمجھ دے ہی نہیں، لہذا میں نو تقریر کرنی نہیں چاہی دی کیونکہ میں موتیاں نہ وپاریاں میں دڑیالا مال میں نو چاہی دے ہی نہیں۔ سرکار دو عالم نے کوئی فیصلہ نہ کیتا، آپ نے مسکرا کے دعا نو ویک کے فرمایا اے دسو کلمہ پڑھنا نے یا نہ پڑھنا؟ آئے ہائے ہائے بندہ پھسیا ہوئے نا او بڑا بیلا مان لینا ہے، دوئے پھسے سن خامد بھی تے بیوی، دعا کلمہ پڑھ لیا سرکار دا، کلمہ پڑھ لیا او صحابی بن گیا اے صحابیہ بن گئی، لیکن رولا آلے بھی چیئے او جاکتے آلا رولا او آلے بھی چیئے۔ بیوی آہنی سونے اساں جس نبی نے پہلے پیروکار سنا ہون تے تیرے امتی بن گیا، میں پڑھیا او 3 گھنٹے نہیں عمر وچ ماں نہیں گود وچوں بول کے بولے سن، خاندان آلیاں نو آکھیا سی میری ماں نے نیڑے نہ آوے ہو، میری ماں دا کردار پا کے وبرم بوالدتی
ولم یجعلنی جبارا شقیا تے تسی حضرت عیسیٰ جائے ہزارہ نبیاں نے بھی امام ہو سونے ہو اندر نیاں گلہ بھی جاننے ہو باہر نیاں بھی جاننے ہو اس کی ڈکو ایک گندہ پیا کرنا جے میں نو سرکار نے کوئی فیصلہ نہ کیتا جتھے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے میں بندے پہ پڑھ دا جس بندے دے چہرے تے وقت آ گئے وہ اپنے ایمان دی خیر منائے جس بندے دے چہرے تے بہار آ گئی عبداللہ مدروارسی طالب علم مبارک دے گا سرکار نے کوئی فیصلہ نہ کیتا 5 منٹ گزرے آہا مسجد نبی نہ دروازہ کھلیا میں اشارہ کرنے لگا ہون ذرا ادھر تکو کچھ بندے ادھر پہ تکنے تکو میرا پتر کیا ہو گیا یار کمال کرنے ہو بندہ ہوئے نا کرکٹ نہ شوقین تے او 50 اوور وچ ایک بال بھی ضائع نہیں کرنا سرکار نے ذکر وچ آ کے تے میرے جملے ضائع کر رہے ہو پھر اتھے کے لین آئے ہو خدا دا واسطہ جے کر بہ جانا سی توجہ رکھو نا یار میرا موڈ خراب ہو رہا ہے 5 منٹ گزرے مسجد نبی دا دروازہ کھلیا اندر ہو آیا جنہوں حضور نے فرمایا میرا سردار دوترا ہے اے میرا سردار دوترا ہے مینوں تے تینوں انگریزاں سردار بنایا ہے علی دے پتر حسن نو مصطفیٰ نے سردار بنایا صدقے جامع مول پانا ہے یارا مول پانا ہے امام حسن آ گئے ایک اور فقرہ بولنے لگا اور سمجھے گا وہ جنہوں اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے جیڑا صاحب استطاعت نہیں انہوں سمجھ نہیں آئے گا میرا جملہ 5 منٹہ بعد دروازہ کھلیا اندر علی کا ولی عہد آیا حسین دا وڈا پائی حسن آیا او جڑا بچے جس نے بارے رولا سی نا جس نے بچے نے بارے رولا سی اس کے کیتا اس دوڑ کے تے امام حسن دے ہاتھ بھی چمے تے پیر بھی چمے تے حضور کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا حرامی نہیں حلالی ہے اللہ تعالیٰ توانو استعطا فرمائے اللہ تعالیٰ توانو برکت عطا فرمائے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سیاسیوں کے جلسے میں بولتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھا ہے داندانیاں دوڑاں کے بولنے مراسیاں تے کنجریاں وچ بولنے اور کدے کدے کار بھی زنانیاں ہنیے کہاں کھا دے نہیں کسی ٹائم تے چپ کریا کرو خدا نہ نہ ہر ٹائم بڑ 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 کرنا رہنا ہے محفل بھی چاہ کے چپ کر کے بہ رہے اور دلہ والا شریف عظیم آستانے پہ آنے والا محفل میں وہی بولے گا جس کی بولی خدا کو اچھی لگے گی مصطفیٰ مرتضیٰ کو اچھی حضور نے فرمایا بچہ حرامی نہیں حلالی ہے قبلہ شاہ صاحب دے ہاتھ چماں گا اور فکرہ پڑھاں گا اللہ کرے تو آنوں ہی سمجھ آ جائے جسے پھولوں سے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے گر گئے ہو جسے پھولوں سے نفرت ہو مل کے بولو اسے مالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت آج کی عظیم الشان محفل پاک میں آل نبی اولاد علی آل رسول پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب آج کی بزم کی زینت بنے چک اروپ چند کی سرزمین سے میں شاہ صاحب کو دل کی اتھا گرائیوں سے ہوش آمدید کہتا ہوں تاجدار ختم نبوت خوبصورت گلدستہ سادات علماء کرام دا آپ حضرات دے سامنے زیارت بھی فرماؤ تے بندہ ناچیز دے چند جملے اور معروضات بھی سنو عرضے کر رہا ہوں اپنے پائیاں نو بچیاں نو بزرگاں نو جسے پھولوں سے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے آئے 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 جسے پھولوں سے نفرت ہو اسے مالی
نہیں کہتے، جس میں کوئی صفت نہ ہو اسے مثالی نہیں کہتے۔ پھر سنو جملہ جنہاں نو سمجھ نہیں آیا، جتھے تک آواز جا رہی ہے میں جوڑے ہتھاں دی لاج رکھنی ہے، پنڈی جا رہے ہاں اور دعا دیندہ جاواں گا۔ اللہ تانوں عزتاں دے۔ شاہ صاحب نے بڑے پیار نال بڑی چاہ نال ٹائم لیا ہے، میں اس لائق نہیں ہاں اس در تے تقریر کرنا ضروری نہیں۔ اے اتنے عظیم لوگاں دا آستانہ ہے، اتھے آ کے کھلو جانا تے انہاں دے سامنے بہ جانا اور انہاں دے ہتھاں نو چم لینا ہی میں سمجھدا حاضری وسطی کافی ہے۔ لیکن لجپالا دی کرم نوازی ہے، میرے جیسے ناکارہ خلائق نو کرسی عطا کیتی ہے۔ اس سخی لوگن لجپال لوگن انہاں دا واسطہ دے کے اپیل پہ کرنا، جسے پھولوں سے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے، جس کے اندر کوئی صفت نہ ہو اسے مثالی نہیں کہتے۔ آل نبی کا ذکر سن کے جس کے ماتھے پہ 12 بج جائیں ہمارے عقیدے میں اسے حلالی نہیں کہتے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بول۔ سبحان اللہ، جیو دامت جیو، واہ میرے ویروں تے میرے بچوں تے میرے بزرگوں، ایک اور گل بھی ضرور کرنی ہے۔ اگر میں نہ کیتی تے میرے سینے دا جنگلہ توڑ کے باہر آ جائے گی۔ امام جعفر صادق، اچھی بولو رضی اللہ تعالی، او بول پو خیر بولن نال نہ ٹھڑا چ وٹ پینا ہے نہ سرے درد ہونا ہے۔ کئی واری میں اچھا بول کے چیک کیتا ہے، کئی واری اچھا بولے ہے اور میں چیک کیتا ہے میں نے کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ خدا نہیں قسم ککھ بھی نہیں ہویا، میں گارنٹی دینا کسی بندے نو کچھ ہو جائے میں ذمہ دار ہاں، گج کے سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق کلے بیٹھے، ایک بندہ باہروں اندر آیا، آ کے وڈیاں نے ہاتھ تے پیر چم کے آہنا ہے صدیق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں چکے ایک نمائندہ آستانے تے بیٹھے ہاں اور اللہ دے فضل و کرم نال انہاں نے سچی عقیدے دا پرچار کیتا ہے۔ میں انہاں نے درنا نوکراں اور کتا ماں آل نبی اور اولاد علی تے ساڑا فخر ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال امام جعفر صادق نے فرمایا تیری مراد ابو بکر صدیق ہے؟ اس آکھیا جی 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 میری مراد ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے فرمایا اوے خدا نے بندیا ولدنی صدیق مرتین، صدیق تے 2 باری ماڑا نانا لگنا ہی نانا۔ اس آکھیا کیویں؟ آپ نے فرمایا میری اماں جان حضرت فاطمہ کبرا ام فروا وہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، حضرت قاسم بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر کے، محمد بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے، اور دوسری لڑی جو میری ماں فاطمہ کبرا ام فروا وہ بیٹی ہے حضرت اسماء کی، حضرت اسماء بیٹی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کی، عبد الرحمن پتر ابو بکر صدیق دا۔ 2 لڑیاں تو چوتھی جگہ تے 2 باری میرا نانا ابو بکر صدیق ہے۔ امام جعفر صادق دے والد دا نام ہے امام محمد باقر، امام باقر کے والد کا نام ہے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے والد کو مولا حسین کہتے ہیں، مولا حسین کے والد کا نام مولا علی ہے۔ میں باں کھلی کر کے گل پیا کر رہا، امام جعفر صادق دا 5ویں جگہ تے دادا علی ہے، چوتھی جگہ تے 2 باری نانا ابو بکر ہے۔ ایک خاندان دادکیاں نال ناراض ہے، دعا نانکیاں نال ناراض ہے۔ او آستانہ علیہ اللہ شریف آنے والوں اور فیضان سادات پہ یقین رکھنے والوں مبارک ہوئے، دادکیاں دے بھی نوکران نانکیاں دے بھی نوکر۔ ذرا پھر ہو جائے سبحان اللہ۔ چھوٹا مولوی وڈی گل کرے تو سبحان اللہ تے اس نے حق بڑھنا ہی ہے نا یارا۔ میں مولوی تے چھوٹا جی ہاں لیکن گل تے بڑی کر رہا نا، بندہ بڑا ران ہو گیا، کدے ادھر تکے تے کدے ادھر تکے۔ آپ نے فرمایا ادھر ادھر کہہ پیا تکنا ہے، آہنا ہے جڑا شجرہ پڑیا لے ران تے کاری چھوڑیا نے۔ آپ نے فرمایا شجرے نو چھوڑ میرے نا تے غور کر، جعفر اور صادق، جعفر داد کے آلے پاسے پیا جانا ہے، صادق نان کے آلے پاس۔ ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بولتے۔ اللہ تعالیٰ حضور قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب، پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب دے ہتھاں نو کسے کمینے دنیا دار دا سوالی نہ کرے۔
انہاں دے ہاتھ جدوں بھی اٹھن خدا اگے اٹھن اور مصطفیٰ اگے اٹھن نانا مصطفیٰ انہاں نوں اپنے در تو خیرات عطا کرے سیدہ کائنات انہاں دیاں چولیاں بھرن میرے ویرو تے میرے بچیوں تے قابل احترام بزرگوں اللہ کریم کا فیصلہ ہے ان اللہ لا ینال عہد الظالمین اللہ ظالموں کو امامت نہیں دیتا مولا علی فرمانے نہ میں بیمار سا نہ میں غیر حاضر سا بلکہ میں ٹھیک سا اور موجود سا میریاں اکھاں نے سامنے سینکڑیاں صحابہ دی موجودگی حضور نے ابو بکر دی انگلی پکڑ کے مصلی امامت کھلایا اور کھلا کے فرمایا ذرا آگے آنا میں تکاں کیڑا پڑھ دے کیڑا نہیں پڑھ دا پھر میں نو کہن دیو آستانہ علیہ دلہ والا شریف آنے والوں اور آستانہ علیہ کیلیاں والا شریف کے فیضان سے محبت رکھنے والوں مجھے کہنے دو ابو بکر نہ نگاہ الوہیت میں ظالم ہے نہ نگاہ نبوت میں ظالم ہے نہ نگاہ ولایت علی میں ظالم ہے جو ابو بکر کو ظالم مانتا ہے وہ کل بھی ظالم تھا آج بھی ظالم میرا خیال ہے تسی پہ سوچنے ہو سو مولوی صاحب ایتھے ہاتھ کدو رکھ سکتے ایتھے ہاتھ رکھن تو سانوں بھی کو مزہ آوے ایتھے ہاتھ میں رکھ سا لیکن تھوڑا جہاں تے یارا میرا ساتھ دے دیو نا اللہ تعالیٰ توانو عزت دے ہے اے جہاں مولوی توانو لوڑیاں بھی نہیں لبنا جڑا تقریر بھی کرے گا دعا بھی دے گا جڑا بندہ اچھا بولے اللہ کرے موت بعد بھی چاہے مدینے والا نبی پہلے ہو جڑا بندہ اچھا بولے اللہ کرے مردے وقت نبی پاک دا کلمہ بولنا نصیب ہو جائے جیڑا بندہ اچھا بولے اللہ کرے اس دے خاندان وچ کوئی بچہ ایسا قرآن دا حافظ قاری عالم دین ہوئے جیڑا مسجد دے امام نو جا کے آکے میرے بابا جان دا انتقال ہو گیا جنازہ پڑھنا ہوئے ہو لیکن پڑھاواں گا میں آپ پہ جیڑا بندہ اچھا بولے اللہ کرے اس سے سال حضور قبلہ پیر سید منور شاہ صاحب دی قیادت وچ میرے ہمراہ مدینہ پاک دا مسافر بڑھ جائے ہن توانوں اور کی چاہیے ہن ایک اور دعا دیاں دعا توانوں اللہ کرے اتھے نے سارے روڈ اکو باری ٹوٹن تے اکو باری بن جاون کارپٹ ہن اس تو بڑی دعا کیڑی چاہیے توانوں ہائے 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 اللہ توانوں عزت دے میرے ویرو تے میرے بچیوں تے قابل احترام بزرگوں چلو میں تھوڑی بہت سر شر بھی لا لینا ایڈا بے سورا بھی نا کیونکہ میں جاواں تقریر کرن تے مینوں اج بھی بندے ملن تے مینوں آہن مولوی صاحب مہربانی کرے ہو سر لا کے جاؤ تے میں کسی جگہ تے پہ جاواں نا تنگ تے انہاں نوں آہنا تانوں آکھیا کسے سنی بے سورا ہونا ہے سنی ہونا ہی ہوئے جس نے نبیاں نال بھی سر سر چنگی ہوئے ولیاں نال بھی سر سر چنگی ہوئے آل بیت نال بھی سر سر چنگی ہوئے صحابہ نال بھی سر سر میرے ویر نعرہ ماریا خدا نہیں قسم چس آ گئی اس لایا بڑا دور ہے لیکن تساں ساتھ ساتھ کوئی نہیں دیتا تواڈے جواب دینے بھی چس آئیے تے اس جنے نے نعرے مارنے بھی چس آئیے تے نعرہ سن کے نا میریاں تاراں بھی رل گئیاں بابا خادم حسین رضوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ایسا نعرہ دس کے ہے قبرستان وچ مارو مردے بھی کھل کے آہنے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 قبلہ پیر صاحب میں بیٹھک وچ بیٹھے اساں اور لائیو چکے آج کا یہ پروگرام چل رہا ہے اور میری اچانک نظر پہ حضور قبلہ عالم مائک لے کے کھڑے سن تے فرمانے سن آج میرے نعرے نہیں بھی لوڑ نہیں آج میرے بزرگاں اور مشائخ نے نعرے نہیں بھی لوڑ نہیں آج ایک کوئی نعرہ لگے گا تاجدار ختم نبوت او سید ہوتا ہی وہ ہے ایک بندے نے کسی فقیر سے پوچھا مومن اور کافر کی پہچان کیا ہے فقیر نے کہا کافر وہ ہے جو اپنی مرضی سے زندگی گزارے اور مومن وہ ہے جو اپنی مرضی خدا کی مرضی میں فنا کر دے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فکرہ بولن لگا اینڈ تک بولن لگا جڑا بندہ نہ بولے میں بخیل سمجھاں گا کنجوس سمجھاں گا
اج اس آستانے تے کوئی بندہ بخیل نہیں آیا، سخیاں دے ویڑے سخی آئے۔ میں اپیل کرنا جملے ضائع نہیں کرنے، ناراض ہوواں گا، دکھ ہوے گا، کیونکہ میں طاقت سے نہیں پڑھ رہا، میں حضور کی محبت اور آل نبی کی مودت میں پڑھ رہا ہوں۔ اوے جو اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں فنا کر دے، وہ کربلا میں حسین بنتا ہے، فیض آباد میں خادم حسین بنتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ایک ہی جملہ حضور قبلہ عالم بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے سامنے میں نے پڑھا، اور اج تک مانے کہ میں حضرت صاحب نے سامنے وہی جملہ پڑھیا تے میں نے اتنا ہی ٹائم ملا تے حضرت صاحب نے اٹھ کے تا میرا متھا چومیا تے اگر اجازت ہوئے تے چٹکی مار کے تو انہوں فکرہ نہ سنا دے، لیکن نہیں ایک واری سارے بولو تے تا سنا مان۔ سبحان اللہ، نہ پٹرول گڑی چھپانے جاؤ تو انشاءاللہ گڑی چلنی جائے گی۔ اے تبدیلی والا جڑا وزیر اعظم آیا ہے نا، اے اگر 2 سال اور رہ گیا تو انشاءاللہ پٹرول گڑیاں نو بھی کو نہیں لبن لگا تے میرے جے مولویاں نیا گڑیاں پھر سبحان اللہ نے پٹرول تے آ جا سن، اس تو اگے چلنی ہی نہیں۔ لہذا اور توجہ رکھو، میں نے ایک بار موقع ملا حضرت صاحب کے سامنے کسی نشست پہ، میں نے کہا حضور مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے کہ ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بیٹے کے 2 باپ نہیں ہو سکتے۔ ایک مرد اسلام میں 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت کے 2 خامد نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک بیٹے پہ 2 باپ دعویٰ کریں، ایک کہے میرا ہے دوسرا کہے میرا ہے، ان میں سے ایک باپ زانی ہے، بیٹا حلالی نہیں۔ بیوی پہ 2 خامد دعویٰ کرے، ایک کہے میری دوسرا کہے میری، ان میں سے ایک خامد بے حیا ہے۔ بیوی غیرت مند کہلا نہیں سکتی۔ غیرت مند بیٹے کے لیے ایک باپ کا ہونا ضروری ہے، غیرت مند بیوی کے لیے ایک خامد کا ہونا ضروری ہے۔ غیرت مند بیٹا دوسرا باپ برداشت نہیں کرتا، غیرت مند بیوی دوسرا خامد برداشت نہیں کرتی، اسی طرح غیرت مند امتی دوسرا نبی برداشت نہیں کرتا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ یہ پولیس والے، یہ آرمی والے ہمارے بھائی ہیں، میں خدا کی قسم اٹھا رہا ہوں، ہمیں اپنے بھائیوں سے اتنی محبت نہیں جتنے اپنے سیکورٹی اداروں سے محبت ہے، اپنے فوجی سپاہیوں سے اور پولیس کے جوانوں سے محبت ہے۔ یہ میرے ملک کا سرمایہ اور اثاثہ ہے، لیکن ایک بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں جو حضور قبلہ عالم پیر صاحب نے فرمائی ہے کہ یہ ملک داتا علی کا فیضان ہے، میرے علی کا فیضان ہے، پیر سید جماعت علی شاہ کا فیضان ہے۔ یہاں بڑے بڑے آئے چلے گئے، آج ان کی داستانیں بھی داستانوں میں نہیں رہی۔ آج اگر عمران خان صاحب آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ میرے متوالے اور دیوانے بنے تو تبدیلی کے نعرے سے نہیں بنیں گے، مصطفیٰ کی غلامی سے بنیں گے۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ میرے نعرے لگاتے رہیں تو میں تو انہوں اپیل پہ کرنا اور مشورہ پہ دینا بڑا چھوٹا جہاں میں کہ آج کے بعد ممتاز قادری کو قاتل نہ کہا کریں، آسیہ ملونہ کو دوبارہ واپس لائیں اور تختہ دار پہ لٹکائیں تاکہ پتا چلے یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے پہ کھڑا ہے۔ او گج کے بولو اے سبحان اللہ۔ ایک بندہ میں نے وہاں مولوی صاحب بڑے نعرے مروانا ہے تے بڑیاں تقریرہ کرنا ہے، اے باب خادم والا پاکستان اساں کی نہیں چاہینیاں۔ میں کہا توانو کیڑا چاہینا ہے پاکستان؟ جانے اسانو قائد اعظم محمد علی جناح والا پاکستان چاہیے۔ میں کہا او کیڑا سی؟ اس وچ من سب نبیین نہ نعرہ نہیں سی، اس وچ فیض آباد نو بند کرنا نہیں سی، اس وچ مال روڈ نہ ترنا نہیں سی، اس وچ اے جلاؤ اور گھراؤ نہیں سی۔ اے باب خادم نواں دین بنا لیا ہے،
ملک نہ امن برباد کر دیتا جے او مولویو خدا نہ منو کیوں ملک دے پیچھے پہ گئے ہو میں کیا ایک باری پھر بول کے بولے ہی آنا ہے ہمیں پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح والا چاہیے میں کیا پھر اپنی معلومات ٹھیک کر لے غازی علم دین کا وکیل کوئی اور نہیں تھا محمد علی جناح تھا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا تے غازی علم دین کوئی مکھی تے مچھر مار کے میاں والی جیل وچ نہیں سی گیا اس نے گستاخ رسول نو واصل دوزخ کیتا سی اور وکیل موکل نہ ترجمان ہونا ہے او جا کے جج نو آنا ہے میرے موکل جڑا کم کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے جج کو یہی کہا تھا میرے وکیل موکل جڑا کم کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے میں کہا من نہ من اوتریا قائد اعظم کا عقیدہ بھی وہی تھا جو خادم حسین رضوی کا عقیدہ تھا پیر سید منور شاہ صاحب کا منصب نبی جزاک اللہ جی اللہ برکت دے تسی میرے تے ناراض ہو کوئی مولوی صاحب نو تے اسی نیٹ تے کوئی اور سننے ساں تے آج نہ تے اور ہی کوئی رنگ بنا دیتا ہے چلو ہن تہاڈا رنگ بھی شروع کرن لگا میں سر لان لگا ایک واری میری چولی چ خیرات پا دیو تے بولو ایک واری ذرا گج کے سبحان اللہ آئے ہائے تقریر تے اور کرنی سی اگر ٹائم ہویا قبلہ شاہ صاحب نے اجازت دیتی لجپالن تے اگے چلاں گا نہیں تے بس اے گل سنا کے اجازت لواں گا میں تقریر دا عنوان کسی اور آیت نو بنایا سی لیکن بس اتھے نہ آج رنگ کوئی اور نظر آ رہے ہے ہائے 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 اے چکوال تو چوہ سیدن شاہ جاؤ نا ایک چھوٹا جا گاؤں ہے میں کئی باری اتھے گیا ہوئی ہاں اور اتھے جا کے اس مرد قلندر دے دربار تے حاضری بھی لوائی ہے نام میں بولن لگا جے تگڑے روے ہو اس کا نام غازی مرید حسین شہید آئے ہائے شاید بہت سارے لوگاں نو پتہ نہیں اس وقتی تواڈے ہاتھ تھلے رہے انشاءاللہ ہن میں اگے پڑھاں گا تے تواڈے ہاتھ انشاءاللہ اٹھن گے انشاءاللہ ہاتھ میں اٹھوا لواں گا ہاتھ ایڈا کمزور خطیب میں بھی نہیں ہاں میرے ساؤنڈ والے اویرا تھوڑی جی ایکو کٹ کر دے تیرا سپیکر بڑا چنگا ہے تے مولوی بھی ماڑا نہیں اللہ نے فضل نال گج کے سبحان اللہ اللہ توانو آباد رکھے اے چکوال تو چوہ سیدن شاہ جاؤ نا ایک گراں ہے جس نا نام ہے پلا کریالا اتھے مرد قلندر آرام کر رہے ہے اس دا نام عاشق مصطفیٰ غازی مرید حسین شہید ہے میں نو لگ رہا ہے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دی روح اج آ گئی ہے محفل وچ حضور قبلہ صاحب نال بڑا انہاں دا محبت اور پیار سی میں تے جدوں بھی ویکھیا انہاں نو کٹھے ہی ویکھیا ہے اللہ کریم انہاں دے مشن تے انہاں نو ثابت قدم فرمائے دہلی دے اندر ایک سکھ ڈاکٹر نے سرکار دی شان وچ کچھ سوکیانہ جملے بولے بازاری جملے بولے میں الیاذ باللہ او جملے نہ بول سکنا آئے تے اے او زمانہ سی موبائل نہیں سن نیٹ نہیں سی فون نہیں سی لوگ اٹھا تے کوڑیاں تے کھوتیاں تے سفر کرنے سن گڑیاں نہیں سن ہونیاں اے بجلی تے اے چیزاں بہت بعد وچ آئیاں اتھوں گلاں چلنیاں چکوال آئیاں ٹرنیاں گراں آئیاں مرید حسین نو ماؤ بھیجیا بھی جا کریانے نی دکان تو نا گڑ لایا گڑ تھیلے وچ گڑ پائے ہے 4-5 روڑیاں تے نپے ہے تے کر پہ جانا ہے تے چوکے وچ 3 بندے کھلتے ہیں انہاں کیا ہوئے مریدہ اور آویں نا 2 منٹ مرید حسین نیڑے گیا تے وہ آہنین کوئی نویں گل پتہ لگی یا اس آکیا نہیں میں نے تو کو نہیں پتہ لگی اس آکیا دہلی نے اندر ایک سکھ ڈاکٹر نے سرکار نے گستاخی کی تیئے خدا نی قسمیں رگاں چ خون کھولن لگ گیا تے اتھے گڑ سڑ چھوڑیا ماؤ کو لایا تے ماؤ نو آہنا اماں جلدی دس میرا نا کے ہے نہیں مزہ نہیں آ رہا قسم خدا نہیں بالکل ٹھنڈے مجمع میرے کو تقریر نہیں ہونی میں تقریر پڑھنا آیا کرنا آیا پڑھنا ہو رہے تے کرنا ہو رہے اگلی باری تے پتہ نہیں میں آواں گا یا نہیں آواں گا
حضور قبلہ عالم دے ہاتھ تے پیر چمن ضرور آواں گا، لیکن اے ہی اگر مجمع ہویا تے میرے کو تقریر نہیں ہونی۔ میں چشتی مزاج نہ بننا، گولڑے نہ لنگر میں کھادا ہے، کڑکا تڑکا نہ ہوئے، مینوں تقریر یاد نہیں رہنی۔ او بول دے کیوں نہیں ہو؟ سبحان اللہ۔ آئے ہائے ہاں گرامی قدر احباب، اتھے ہی گڑ سٹیا تے شاپر سٹیا تے دوڑ کے آ کے کہندا اماں میرا نام کیں وے؟ ماں کہنی ہے تو ایڈا بڑا ہو گیا تینوں والے تیرے نانا نہیں پتا، تیرا نام ہے مرید حسین۔ اماں جس میں حسین دا مرید نا ادھے نانے دی بیت بھی ہو گئی آؤ، مینوں اجازت دے میں گستاخ دا سر قلم کر کے آواؤ۔ مامی تے مرید حسین نہیں سی، آدھی ہے میرا پتر ہو کے آلے اجازتاں پیا لینا ہے، جا تے گستاخ دا سر قلم کر کے آتے مینوں مبارک دے تے میرا تاں کلے جا ٹھریں گا۔ مانو کہنا ہے اماں تو ماں ہے نا، تیری اجازت ضروری ہے۔ ماں نے کنیا تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے بچیا کلیاں نامی سر لے کے آئیں۔ ماں دی اجازت لئی تے غازی مرید حسین کمرے وال چل پہ آؤ تے ماں آواز لا کے کہنی ہے اندر تیری بیوی بیٹھی ہے، چند دن ہوئے ان شادی نو، حالے مہندی دا رنگ بھی نہیں بدلے، آؤ تیرے پیران دی زنجیر بن جائے گی، بیوی کول نہ جا، میری اجازت کافی ہے، جاتے گستاخ دا سر قلم کر کے آؤ۔ ماں نو کہندا ہے ماں اگر میں حسین دا مرید نا تے جدے نال میری شادی ہوئی ہے فاطمہ پاک دی کنین ہے، پہلی گل مینوں ڈک دی نہیں، اگر انہیں مینوں ڈک بھی لیا نا اماں تیرے دودھ دی قسم اٹھا کے پیا کہنا میں بیوی چھوڑ سکنا ماں، فاطمہ دا نانا نہ چھوڑ سکنا، حسین دا نانا تے فاطمہ پاک دا بابا نہ چھوڑ سکنا۔ میرے بھائیو اندر گیا بیوی دے اگے ہاتھ بن کے آکھیا مینوں ڈکی نہیں، میں بڑے بڑے مشن تے پیا جانا، تے بیوی نے خامن دے ہاتھ جوڑے ویکھے تے پیر نپ لے، تے مرید کہندہ پیر کیوں نپے نہیں؟ میں واسطہ جے دیتا ہے کہ خدا تے مصطفیٰ دے نال مینوں جان دیں ڈکی نہیں، تے بیوی کہندی ہے میں تیرے پیر تینوں ڈکن وستی نہیں نپے، تے مرید کہندہ ہے کیوں نپے نہیں میرے پیر؟ تے بیوی کہندی ہے میں تاں تیرے پیر نپے نے، میں منت پہ مارنی ہاں کلیاں نہ جائیں، کلیاں نہ جائیں، مینوں بھی نال لے کے جائیں، ایک وار تو کری ایک وار میں کرانگی، تو حسین نو راضی کری میں فاطمہ نو راضی کرانگی۔ بیوی نو کہندا نہیں نہیں تم ہی نہیں جانا، میری ماں نے بھی نہیں جانا، تسی مسلے تے بے کے دعاواں منگو گیاں، میں جانا تے گستاخ جانے۔ اوے بغل تلے خنجر چھپایا، چکوال چو جہلم آیا، جہلم چو دہلی پہنچے آؤ۔ اوے میرے ویرو اے او زمانہ ہے لوگ گڑیاں نہیں خچراں تے گھوڑیاں تے سفر کرنے، کدیاں تے اٹھاں تے سفر کیتا جاندہ ہے۔ اوے آ کے دہلی دے چوک وچ ایک بندے نو کھڑا کر کے کہنا ہے ڈاکٹر دا گھر کیڑا ہے؟ انہاں کیا اے ہن جائیں گا پھر موڑ آئے گا پھر اے سجے پاسے مڑے گا، ٹکر دے ڈاکٹر دا گھر ہے۔ اوے نتھنے پھوکدا بغل تلے خنجر چھپا کے دوڑدا پیا جائے تے دروازہ کھول کے تے اندر داخل ہوں گے، آؤ ادھی بیوی ویڑے چ پوچا پہ لائے تے ڈاکٹر کمریاں در کمرے کرسی تے بے کے پیا جھول دوئے تے جا کے ٹھڈا مار کے کہندا اٹھ کے بے جاؤ، جس نبی دی گستاخی کی دیا انہیں چکوال جو اپنا دیوانہ بے چھوڑیا۔ اے نا کھی ستے نو مار گیا ہے، اے تک میرے خنجر تے تیرا نا لکھیا ہویا ہے۔ میرے بھائیو دوے دن ادھی بیوی دا بیان اخباران دن نرایا ہو کہ جو ہی اس بندے نے اے جملہ بولے آؤ میرے خامد نے دیوار نال لٹکی تلوار نو پکڑے آؤ، لیکن میں حیران ہو گئی، تلوار بھی میرے خامن دے ہاتھ دن نرے تے لاش بھی میرے خامن دی تڑپ نہیں ہے، سینے تے چڑھ کے بے گیا، سینہ چیرے آؤ، دل بار کڑے آؤ تے زبان کٹ کے تے ہتھیلی تے رکھ کے کہندا ہے اس سے نال سرکار دی بیت بھی کی دی آؤ، میں ہمیشہ وستی چپ کرا دیتی ہے۔ او میرے بھائیو
آستانہ عالیہ کیلیاں شریف کیلیاں والا شریف دے فیضان نو جھولیاں بھر بھر کے لے کے آن لیڑ والے ہو میں تو انو دعا پیا دینا اللہ تو اڈے بچیاں نو کدے خزاواں نہ دے وے انہاں نو بہاراں نصیب ہون حضور سادات دا صدقہ میرے بھائیو میرے دوستو نبض پیا ویکھے ٹھنڈا ہویا یا نہیں آیا تے اودی بیوی دوپٹہ لے آؤ تے چڑھ گئی چھت تے لوکاں نو کہندی ہے اوے لوکو آ جاؤ مسلے نے ڈاکٹر نو مار چھوڑے آجے اوہ لوکی آگئے پولیس نو اطلاع ہوئی تے تھانے دار سکواڑ لے کے آگیا مرید نو پتا چلیا کہ پولیس آگئی ہے انہیں جو ہی پولیس نو ویکھیا تے دروازہ کھول کے تے چھال ماری تے بار دوڑ لائی تھانے دار پچھے پچھے وے غازی مرید حسین اگے اگے وے اوہ عاشقان دا نس جانا می عبادت دوڑ دا اگے پانی دا تلاب آیا مرید حسین نے رسالت دا نعرہ مار کے پانی دے تلاب چھال ماری تے تھانے دار کنارے کھلو کے کہندا مارنے بندے تے چھپڑا پانی ایک باری پھر ہو جائے سبحان اللہ ایک باری اپنی مرضی نال سبحان اللہ ایک بار بیماروں کی شفا یابی کے لیے سبحان اللہ ایک بار مرحومین کی مغفرت کے لیے سبحان اللہ ایک بار آپ کی روڈ کی ریپیرنگ کے لیے سبحان اللہ مارنے بندے تے لکنا پانی بندہ مارے آئی باہر آنا گرفتاری دے مرید حسین آنا ہے میں بکواس بند کر میں زبان چھک کے تے کتے اگے پا دے ساں میں ڈرن ڈالا ہونا تے جیلم چوں میں نہیں سی آنا اس آکیا پھر اندر کیا لوڑنا ہے باہر آنا مرید حسین نے جڑا جملہ بولے آؤ اللہ کرے تھوانو جملہ سمجھ آئے اے عاشقان دا تے دیوانیاں دا اجتماع ہے میں پیا ویخدا ماں آج اے عام محفل نہیں ہے اس محفل تے خاص نظر سادات گرامی دی مرید کندہ بکواس بند کر میں ڈرن والا ہوندا میں بیوی تے ماں نو چھوڑ کے نہ آندا تے تھانے دار کندہ پھر کیوں پانی وچ لمحہ پہ ہیں باہر آنا مرید کندہ میں ایک مردود نو مارے آئے او دے چند ناپاک خون دے قطرے میرے کپڑیاں تے جسم تے لگ گئے تھوڑی دیر بعد میں مدینے دے تاجدار دی بارگاہ جانا ہے میں چاندہ پاک ہو کے جاواں پلیت نہ جاواں کیا بات ہے جناب کیا بات ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول میں نہان آیا خبردار ہونے بولی ہوئی تھے باہر آیا آنا جنا بان لا ہتھ کڑیاں پا بیڑیاں ہتھ کڑیاں لگ گئیاں بیڑیاں پہ گئیاں انہاں جیبے شبے پھرولے بھئی آیا کڑے پاسوں ہیں اے چکوال جڑا نا اے پہلے تحصیل سی جیلم نہیں بعد بھی ضلع بنے ہیں اے ہون بنے ہیں ضلع پہلے ضلع نہیں سی انہاں نو پتہ لگا اے جیلم چو آیا ہے چند دیاڑے دیلی حوالات وچ پولیس ڈک چھوڑیا اتھوں جیلم جیل وچ آ گیا تے جوں ہی جیل وچ آیا نا تے پیار نیاں ہواواں لگ گئیاں اوے خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں سارا جیلم دے وکیل جیل دے بوئے کے آگئے انہاں کیا کلیجہ ٹھارے آئی مارا ہیں جڑے ہاں مارا ہیں کلیجہ ٹھارے آئی تے ایک وکیل اگیا ہویا ادھر تکو ذرا اگیا ہو کیا ہنا ہے ہن مار آیا ہیں ایک مہربانی کریں جدوں پولیس ججہ نے سامنے کہنے جائے نا جج نے تو تم اس کی جا کے آکھیں بھئی میں جو شیچ مارے ہے وہ شیچ نہیں ماریا ہے بندہ انگوٹھا چھاپ سی ادھر سنو جواب سنا وکیل کی آہنا ہے ساری زندگی جوش وچ گزاری ہے جدوں مونڈی پہ لانا سا اوہی تے ٹیم ہے ہوش اللہ
یہی جواب دیتا سی میرے ممتاز قادری نے بھی. ہائے ہائے ہائے. ممتاز قادری نے بھی وکیلوں کو کہا تھا اگر میرے بچانے کے لیے وکالت کرنا چاہتے ہو اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا ہے, تم بچانا چاہتے ہو مدینے والا ساتھ لے جانا چاہتا ہے. صدقے جاواں میرے ویروں میں بڑا راضی ہاں, بڑے سونا سنیا تساں تے جم کے سنیا ہے. میں بڑا پریشان سا بھئی اے حال رہا تے میرے کول تے تقریر ہونی نہیں, کیونکہ میں ذرا موڈ وچ تقریر کرنا تے میرا ایک اپنا ذوق ہے. ہر بندے نہ ذوق ہونا ہے تے تقریر نہ بھی ٹائم ہونا ہے, نا آٹا گننا نہ ٹائم ہونا ہے, ہانڈی پکان نہ ٹائم ہونا ہے, روٹی کھان نہ ٹائم ہونا ہے, سینڈ نہ ٹائم ہونا ہے, تے تقریر نہ بھی ٹائم ہی ہونا ہے. اے شاہ صاحب دی مہربانی ہے کہ رات دے اس وقت بھی جاگ رہے ہیں. دیوانے مصطفیٰ کے بیٹھے ہیں, آل بیت کے دیوانے بیٹھے ہیں. سادات دی طرفوں آرڈر آیا ہے, فرمائش بھی آئی ہے, میں انشاءاللہ اس ول بھی جانا ہے, لیکن بس تھوڑا جہا میرا ساتھ دے دے مزہ آئے گا. جیلم وچ وکیلاں نوں آخنا میں بیان کوئی نہیں بدلنا. وکیل ماں نوں بلا کے لائے, ماں نوں کہندا ہے اماں ساریاں تیریاں مناں گا لیکن تُد معاف کر دے بھی میں بیان کوئی نہیں مننا. تے بیوی ہاتھ اٹھا کے کہندی ہے مہندی دا رنگ بھی نہیں بدلنے آؤ, حالے میری تے تیری محبت بقایا ہے اور بیان بدل لے. تیرے جائے عاشقاں نو زندہ رہنا چاہیے, مرنا نہیں چاہیے. بیوی نو کہندا معاف کری میں بیان کوئی نہیں بدلنا. ماں نو کہندا کوئی نہیں بدلنا, وکیلاں نو کہندا کوئی نہیں بدلنا. میرے ویرو تے وکیل سر جوڑ کے بہ گئے. انہاں آکھیا بندہ بڑا ضدی ہے, بیان انہیں نہ بدلیا پھٹے چڑھ جائے گا. اوے میرے ویرو ایک وکیل بڑا سیانا کھڑا ہو کے کہندا میں دسنا وا کیویں بدلے گا. انہاں آکھیا جلدی دس, اے پھٹے چڑھن جا رہے ہیں, عاشقاں نو زندہ رہنا چاہیے. او وکیل کہندا اوے میرے ویرو اے جنا پیران دا مرید نا اپنے پیران دا بڑا دیوانہ ہے. اگر پیران ایک اشارہ کیتا تے بیان بدل لویں گا. انہاں کہ سانو ام چاہی دن چاہے اکا نالوں لبن پیر رہندے کتھے نے. تے وکیل کہندا ایدے پیر نے چاچڑا شریف والے, اے چاچڑا والے پیران دا مرید ہے. انہاں کہا جلو 8-10 وکیل ماں بیوی پینا پرا نال ٹر پے. پیر صاحب دی عمر سی 82 سال یا ایک روایت وچ 85 سال. آپ حالت استغراق میں تھے, کمرے میں تھے, بہت کٹ باہر آنے سن. وکیلہ آکھیا جناب نام ہی مرید ہے تے تہاڈا بھی مرید ہے. بندہ مار کے آ گیا دہلی, ڈکیا پیا جیلم جیل وچ. اساں ساریاں وس لائے, بڑا اڑیلے بیان نہ پیا بدلنا. اے کتاباں نال آندیاں پڑھ لو, اگر انہیں بیان نہ بدلیا تختہ دار تے لٹک جائے گا. لہذا عاشقاں نوں مرنا نہیں چاہیے, زندہ رہنا چاہیے. تے اسی بڑی امید لے کے آئے ہاں, تسی مہربانی کرو بیان بدلواؤ. ادھر سنیو ذرا, تکیو پلا کریو واسطہ خدا دا جے. آپ نے انہاں نوں سجے کندھے تو کھبے کندھے سر نے حوالاں تو پیر نے ناخنا تا غور نال تکیا تک کہ سارے آنو فرمایا کہ سمجھنے ہو ماڑے آن نال بیان بدل لے سی. انہاں کیا 110% بدل سی. اچھو تو صحیح. آپ نے فرمایا اے تک لو میں ٹر نہ سکنا, تکو میں اندر ہی رہنا. تے مریدہ کیا حضور پالکی بڑھوا لینے آنا. لکڑی نہیں پالکی بنا بنائی, پیرانو وچ بٹھایا تے پالکی چاہ کے نا کلمے نہیں گونجاں وچ ریلوے اسٹیشن تے لے آئے. ٹرین وچ پالکی آ گئی تے چل پئی ٹرین. تے ہن تسی بھی سبحان اللہ نہیں ایک ٹرین چلا دیو. ہائے ہائے ہائے, چلی ٹرین چلنیا جیلم آ کے ریلوے اسٹیشن تے کھڑی ہو گئی. میرے ویرو مریداں نے پالکی باہر کڈی, کلمے دیاں گونجاں دے اندر پالکی جہلم جیل دے دروازے وال چل دی آ رہی ہے. تے نالے مرید پڑھ دے آ رہے نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. او کلمہ پڑھن وچ کنجوسی نہ کری, اے او کلمہ ہے جڑا داتا علی نے پڑھایا ہے, مہر علی نے پڑھایا ہے, تے بغداد تے غوث جلی نے پڑھایا ہے. لہذا کوئی بندہ کنجوسی نہ کرے, کلمہ پڑھن دے اندر سارے پڑھو لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک بندہ مینوں ملیا کہندا وارسی صاحب تہاڈیاں ساریاں گلاں بنیاں نے لیکن ایک مہربانی کریا کرو نماز تو بعد اچا کلمہ نہ پڑھایا کرو۔ میں کہ کیوں نہ پڑھایا کریے؟ آدھا تسی نماز تو بعد اچا کلمہ پڑھانے ہو ساڈیاں نمازاں خراب ہو جاندیاں۔ میں کہ اوتریا اے کڑی نماز ہے جڑی کلمے نال خراب ہوے او تیری خراب ہوندی ہے میری کلمے نال آباد ہوندی۔ اور تیرے نال لڑائی نہیں جھگڑا نہیں میں اکل جاننا ماں اس کلمے دے رازی نیارے نے اس ڈبے ہوئے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی جی پیارے نے پڑھیے لا۔ کلمے دیاں گونجاں دے اندر پیر صاحب دی پالکی جیلم جیل دے دروازے چوں اندر داخل ہو گئی۔ کسے بندے نے دوڑ دیاں آکے مرید نو اطلاع دیتی اوے مریدہ مبارک ہووی پیر صاحب پہ آنے نہیں۔ خوشی نال غازی مرید دیاں پلکاں تے آنسو تیر آئے آدھا میرے لجپال پیر نے میں بلایا کوئی نہیں اللہ میرے پیران تے کرم فرمائے آپ پہ پیانے نے کیونکہ میں نیواں میرا مرشد اوچا۔ او بولو بولو اپنے قبلہ پیر صاحب نو ویکھو آستانے تے آئے ہو عرس دی تقریب وچ آئے ہو سارے بولو میں نیواں میرا مرشد اوچا۔ او میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگلا صدقے ونیاں انہاں اچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ اے پنجاب تے طولو عرض دوان والے بہت سارے ہزارہ دی تعداد جنر لوگ بیٹھے ہو ایک جملہ ہے بابا بلے شاہ دا میں جدوں بھی پڑھنا نا بار بار پڑھنا ماں دن وچ 10 واری پڑھا تے میرا کلیجہ ڈر جانا ہے۔ میں پڑھن لگا اور ویکھاں گا کیڑا بندہ بولے گا کیڑا بندہ نہیں بولے گا۔ جڑا بندہ اس جملے تے بھی نہ بولے آنا میں سمجھاں گا وہ اپنے گھر والے نال وعدہ کر کے آیا ہے میں صرف مولوی صاحب نو ویکھنا ہے تے میں بولنا نہیں۔ بابا بلے شاہ کہندے نے کہ نہ میں بوتی رب رب کی تھی نہ میں باتی رب رب کی تھی اینا تصفہ کھڑکا یا او بلے نو ایک مرشد ملے آؤ جنہیں ایویں چاہ بخشا۔ ایک مرشد ملے آؤ جنہیں ایویں چاہ بخشا یا راہ دے ہر کوئی آکے اے میں بھی آکھاں راہ دے او بن مرشد تینوں راہ نہیں ملنی اے رول مرسے وچ راہ دے او کی گھاٹی اے مشکل پینڈا واٹل بھی تو کلا او جیتے منزل مقصود نو پانے تے پھڑ مرشد دا
پلا ہون جڑا بندہ چپ رہا میرا دل کرے گا تھلے لے کے اودے کول جاواں اور انہوں جا کے پچھا میرے ویرا تو بولنا نہیں سی تے تھے آیا کیوں میں نیواں میرا بولو بولو میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگے لا صدقے ونیاں اونچیاں تائیں جنہ نیویاں نال آہستہ آہستہ کلمے دیاں آوازاں مرید حسین دے کناں تے پین لگیاں تے دل ادا دھک دھک پیا کرے کہ پیر صاحب آ گئے نے ہن میں ایڈا بڑا فکرہ بولن لگا ایڈا بڑا فکرہ بولن لگا جیڈا بڑا کلر کہار والا پہاڑے جنہ بندیاں نے ویکھے آئے اتنا بڑا میں جملہ بولن لگا اور میں اپیل کرنا جملہ ضائع نہیں کرنا میرے بھائیو چوئی غازی مرید تے پیران دی نظر پئی تے پیر صاحب مرید دی نظر پیر صاحب تے پئی تے پیر صاحب نے پالکی وچوں اپنی انگلی کھڑی کر کے فرمایا اوے مریدہ بیان نہ بدلی وکیلہ آکھیا خدا نے او بندے ہو بلنی تے تیل پایا نے تو انہوں کیڑے کم مستی آندہ سی تے تساں کیا کیتا ہے آپ رو پے تے رو پے فرمایا میں مجبورن ہے جملہ بولیا ہے خوشی نال نہیں بولیا انہاں آکھیا اللہ لے او دسو نا مجبوری کیڑی ہے فرمایا میں جدو کروں ٹریا سا نا میرا اے ارادہ سی بیان بدلواواں گا اور جدو پالکی وچ بیٹھا سا اے ارادہ سی بدلواواں گا ٹرین وچ آیا تے اے ارادہ سی بدلواواں گا باہر نکلیا تے اے ارادہ سی بدلواواں گا جیلم جیل چو اندر آیا تے اے ارادہ سی بدلواواں گا تے انہاں آکھیا خدا نے او بندے ہو تے ہن کے آکھیا جے آپ نے فرمایا مجبور ہو کے آکھیا انہاں آکھیا اے ہی تے دسو نا اللہ نے او مجبوری کیویں واسطہ خدا دا جے فکرہ اس کن چھپا کے کڈنا نہیں ایتھے لکھنا چاچڑا شریف والے مشائخ کا جملہ آپ نے فرمایا جدوں مرید نو میں ویکھیا بیرک دے سجے پاسے مصطفیٰ نظر آئے کھبے پاسے مرتضی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ قیامت کا میدان لگ جائے گا نبیاں تے ولیاں دیاں صفاں کھلو جان گیاں بہت سارے محدثین نے اس روایت کو بیان کیا ہے حضرت جبریل اللہ کریم سے آ کے عرض کریں گے مولا حضرت نوح دیاں بیٹیاں لنگنا چانیاں آواز آئے گی میرے کول کے پوچھنا ہے لنگن دے تھوڑی دیر بعد جبریل امین عرض کرن کے مولا حضرت یوسف دی والدہ لنگنا چاندی ہے آواز آئے گی میرے کول کے پوچھنا ہے لنگن دینا عرض کرن گے مولا حضرت سارا اسحاق نبی دی والدہ لگنا چاہنی ہے آواز آئے گی میرے کل کے پوچھنا لنگن دینا تھوڑی دیر بعد روح الامین عرض کرنگے اے بے نیاز مولا حضرت حاجرہ اسماعیل نبی پاک دی ماں لگنا چاہنی ہے آواز آئے گی لنگن دے تھوڑی دیر بعد جبریل امین عرض کرن کے مولا حضرت آدم دی بیوی بشرہ دی ماں حوا لنگنا چاہنی ہے آواز آئے گی میرے کل کے پوچھنا لنگن دینا او میرے ویرو اے عام بیویاں نہیں جے اے نبیاں دیاں ماواں جے نبیاں دیاں بیویاں جے بشرہ دی ماں جے میرے بھائیو تھوڑی دیر بعد جبریل امین عرض کرنگے مولا حضرت عیسیٰ دی ماں سیدہ مریم لنگنا چاہنی ہے آواز آئے گی میرے کھل کے پوچھنا ہے لنگن دے لنگن دے لنگن دے میں بھی کھانا ماں تھوڑی دیر بعد روح الامین ہاتھ بن کے کمن کے مولا حسین پاک دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ لنگنا چاہنی ہے میرے بھائیو آؤ حوالہ میں دینا ینادی منادی من قبل الحق ایک منادی اعلان کریں گا یا اہل الحشر
او قیامت دے میدان میں آن والے ہو غضو ابصارکم اپنی اکھاں بند کر لو صرف اکھاں بند کرن نال گزارا نہیں جے ہوندا نکسو رؤوسکم اپنی گردناں بھی جھکا لو اللہ کتنی دیر اکھاں بند کرنیاں نے گردناں جھکانیاں نے آواز آئے گی حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط یہاں تک کہ نبی دی بیٹی پل صراط تو پار پچڑ جائے نہ تو اڑیاں اکھاں کھلنیاں چاہی دیاں نے نہ گردناں اٹھنیاں چاہی دیاں نہیں 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 خدا دی قسم کر کے پیا کہنا میں طاقت نال نہیں میں سیدہ کائنات دی محبت نال پڑھ رہا ہوں اور تو اڈے کولوں بھی یہی مینوں امید ہے کہ تسی بھی اس سے مودت اور پیار نال مجھ ناچیز دے جملے سن رہے ہو او میرے ویرو تے قابل احترام بزرگو ایتھے رک کے میں ایک فکرہ دیاں گا اور میں تینوں چیک کراں گا الیکٹریشن بلاؤ نہ ٹیسٹر لا کے چیک کر دے کرنٹ آ رہا یا نہیں آ رہا اگر کرنٹ آ رہا ہوئے تے بلب لاندا ہے نہیں تے پہلے کرنٹ دیندا ہے تے تاں بلب لاندا ہے میں ہن ویکھاں گا کس کس دے اندر سیدہ کائنات دی محبت دا کرنٹ آ رہا ہے اے میرے اللہ کتنی دیر اکھاں بند رکھنیاں نے گردناں جھکانیاں نے آواز آئے گی لاڈلے نبی دی لاڈلی بیٹی ہے چاہے تے 1 منٹ لاوے چاہے تے 2 گھنٹے لا دے نہ تو اڑیاں اکھاں کھلنیاں چاہی دیاں نے نہ گردناں اٹھنیاں چاہی اور راضی ہاں میں توڑے تے میں راضی ہاں اپنے بھائیاں بچیاں بزرگاں دے لاڈلے نبی دی لاڈلی بیٹی ہے چاہے تے 1 منٹ وچ لنگ جائے چاہے تے 2 دن لا دے وے نہ تھوڑیاں اکھاں کھلنیاں چاہی دیاں نے نہ گردناں اٹھنیاں چاہی دیاں نے اوہ نبیاں تے ولیاں دیاں گردناں جدے آن تے قیامت دے میدان میں جھک جاون انہوں فاطمہ بنت محمد کہنے نے محبت دے نال اپنی اکھاں نیویاں کر کے اے جملہ میرے نال بولو میں دعا دیاں گا اوہ بروز قیامت سیدہ کائنات تو انہوں اپنے بابا جان دی سفارش نصیب فرمان او میرے ویرو سادات لنگر کھان والے ہو میری جھولی خیرات پاو تے میرے نال بولو نبیاں تے ولیاں دیاں گردناں جدے آن تے قیامت دے میدان میں جھک جاون انہوں فاطمہ بنت محمد کہنے سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ او سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا اپنی چادر تطہیر نال جدی جتی صاف کر کے آکے پاؤ جی اس جی کو مولا علی کہتے ہیں ساڈاتے ہیں پیر علی پاک نبی دا ویر علی ساڈاتے ہیں پیر علی پاک نبی دا ویر علی حب نبی ہے میرے علی میرے علی ہے حب نبی میرے علی داوی پیر علی پاک نبی دا ویر علی مل کے بولو ساڈاتے ہیں اور دب کے بولو ساڈاتے ہیں تائیں بولے تاجدار گولڑا وارث ارث میرے علی گلے گلشن بابو جی صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی پیر صاحب فرمانے نے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے جنہ جنہ دا یقین ہے میرے نال بولو خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ
ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو کسی کو اگر تو یا علی کہو یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے او اچھی بولو یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ پیر سید سجاد شاہ صاحب دیداد ویکے تے حضور قبلہ عالم پیر سید منور شاہ صاحب دیداد ویکے میں نو پیر سید نصیر دا ایک اور جملہ یاد آ گیا ہے اگر میں نہ بولیا تے سینے دا جنگلہ توڑ کے کدھرے باہر نہ آ جائے اور جنہ گولڑے دا لنگر کھادا ہے نا او میرے نال بولنے ہو تے جنہ نو مہر علی دی دال نہیں ملی میں دعا کراں گا انہاں نو بھی ملیں گی پیر صاحب فرمانے نے کہ شب حیات میں پیچھے والا طبقہ کہ گالے کوئی قسم شسم پا کے آئے ہو یا زبانہ کر رکھ کے آئے ہو آنکھیں خدا نے قرآن کی تلاوت کے لیے اور روضہ رسول کے دیدار کے لیے عطا کی ہے اور زبانیں خدا اور مصطفیٰ کے ذکر کے لیے دی ہے جن کو یقین ہے وہ ذرا پیار سے ذرا دب کے سبحان اللہ شب حیات میں آئے ہائے ہائے جملیاں دا وزن کرنا تو اڈی ذمہ داری ہے شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے غم حسین پہچان ہے آدمیت کی حسین پہ جو نہ رویا تو آدمی کیا ہے اگلا جملہ بڑا مزیدار ہے پیر صاحب فرمانے نے بقائے نسل بشر کا خیال تھا ورنہ حسین عرش ہلا دے شہین شہی کیا ہے مقتل کیا پیرہ نے حق ادا فرمایا اللہ انہاں دی قبر تھے کروڑا رحمتہ فرمائے پیر صاحب فرمانے نے بتا رہا ہے پیچھے والا طبقہ سارا سبحان اللہ بتا رہا ہے اور جملے دا وزن کرو بتا رہا ہے نصیر کو حر کا ٹھکرانا ضمیر کرے ملامت تو نوکری کیا ہے او میرے بھائیو تے گرامی قدر آباب میں واسطہ پیا دینا اپنے بھائیوں نو بچہ بولن دے آئے انہوں اے نہیں کہنا پڑھ علی فنار بے بکری سی کیٹ ڈی ڈاگ اے معصوم بچے اللہ کتیاں تے بلیاں وستی عطا نہیں فرمائے بچہ بولن دے آئے انہوں کہنا پڑھ الف اللہ با بسم اللہ میم محمد فا فاطمائن علی تقاف قرآن تاکہ بچے نو پتہ چل جائے میں کسے یزیدی دے گھر نہیں آیا وہاں میں حسین دے نوکر دے گھر آیا او جڑا بندہ داڑھی نہ رکھ سکے نا او داڑھی والے آدم مذاق نہ کریا کرے او میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھے ہو میرے جملے تلخی آ جائے مہمان سمجھ کے مینوں معاف کر دینا ہے اے او بال نے جس نال سرکار مدینہ نے پیار فرمایا ہے میں کتاباں پڑھے آئے حضرت بلال دی تھوڑی تے دو چار بال سن آپ ہر وضو تو بعد کنگا پھر دے سن شیشہ ویکھ دے سن کسے بندے آکیا کنگیاں چاندے نہیں شیشہ ویکھن دی لوڑ نہیں وضو کر کے اس طرح کر لوے اگر داڑھی تیری ڈھک جائے گی بلال رو کے کہنے میں جاننا ماں کنگیاں تے شیشیاں دینا نو لوڑ نہیں چند بال نے گنن نال گنے جا سکتے نے لیکن میں تاں سوار کے جانا ماں کہ مدینے دے تاجدار ویکت میرے نال پیار فرمانے او تینو چوکی والے تینو پکٹ والے اگر چوکی تے پکٹ تے ڈک لمننا سب تو پہلے تیرے کول تیرا آئی ڈی کارڈ منگدن آئی ڈی کارڈ نکل آوے نا سمجھ جاندن پاکستان دا رہن والا ہے نہیں تے تینو شک دیاں نظران آل بیکھیا جاندہ ہے اور تینو تیرے گھر والے جدوں قبر دے اندر دفنا کے چلے جانگے تے قبر دی پلس آ جائے گی او کبے گی نمازہ روزیاں حجہ زکاتاں دا حساب بعد دے اندر پہلے ذرا کفن دا گھن لا کے ویکھو نا
یہودیاں دا چہرہ لے کے آیا ہے یا حسین دے نانے دا چہرہ لے کے؟ او جڑے بندے نماز نہیں پڑھ دے ہونا توڑے نالوں تے او مرغا چنگا ہے جیڑا نالیاں چو گندے گانے ڈھونڈ کے کھاندہ ہے تے گندہ تے میلا پانی پیندہ ہے، لیکن انہیں کدے اے نہیں آکیا آج سردی ہے میں اذان نہیں دینی، گرمی ہے نہیں دینی، آج جھکڑ پہ چلتا ہے میں اذان نہیں دینی۔ صبح صبح او مرغا 2.5 کلو والا مرغا جڑا نالیاں چو گندے دانے چک چک کے کھاندہ ہے وہ بھی صبح اٹھ کے اذان دینا ہے۔ اوہ میرے ویرا، میرے بچہ تے میرے بزرگا، خدا دی قسم اٹھا کے پیا کہنا جڑے بندے کبوتران دے شوقین نے نا، میں ویکھے اثر دے ٹائم او ڈربا کھول کے کبوتر باہر کر لین 2-4 دانے باجرے دے پا کے، او جڑا کبوتری باز ہے او دا وضو نہیں ہوندا، کئی دنوں نہاندا نہیں تے کبوتر نو کہندا ہے اڑنا، تے کبوتر اسے وقت مالک دا گل سن کے اڑن لگ پیندا ہے۔ تے میں ایسے کبوتر ویکھے نے جڑے نظراں نال نظر نہیں آندے، اتنیاں بلندیاں تے چلے جاندے نے، لیکن پھر بھی انہاں دیاں نظراں مالک ول ہوندیاں نے، انہاں دیاں نظراں مالک دے گھر ول ہوندیاں نے۔ تے کبوتری باز بے وضو ہوندا ہے، گندا ہوندا ہے، او تھلے کھڑے ہو کے کہندا ہے آ جا نا، تے او پر کٹھے کر کے آ کے مالک دی جھولی دے اندر گر جانا ہے۔ اے تے رک کے میں نو ایک فکرہ دین دے، اللہ کرے تینوں فکرہ سمجھ آوے۔ او جڑا نسلی کبوتر ہے نا، او مالک دی گل مندا ہے، جڑا اصلی نبی دا امتی ہے او حسین دے نانے دی گل مندا۔ منو گے یا نہیں منو گے؟ ایک بار انشاءاللہ اللہ سانو نمازی بنا دے، اللہ سانو ساڑھے بچیاں نو ساڑھا تابدار بڑھا دے۔ اے میرے جوڑے ہاتھ تکیو جنہاں نو اللہ نے ماں تے پیو دیتے نا، اے گل لکھ لو، اے مٹھا میوہ جے جڑا زندگی وچ ایک واری لبنا جے، دوئی واری نہ نے لبنا، اے ٹر جاون نا پھر نہ نے لبنے، بیوی مر جائے اور آ جاڑی ہیں، پینا تیاں چلیاں جامن اور لب جانیاں، یار بیلی ناراض ہو جامن اور لب جانن۔ لیکن میں نو اپنے ضمیر کل پوچھ کے دسو نہ میں نے ویرو، ماں مر گئی کتھو لے کے آؤ، باپ چلا گیا کتھو لے کے آؤ گے؟ پنجابی والا کہندا گوڑے رکھ دی چھان نہیں لبدی، اے جنت ورگی تھان نہیں لبدی، سب کچھ لب جاندہ ہے پر پیو نہیں لبدا تے ماں نہیں لبدی۔ تے کھڑی دا تاجدار بولنے آؤ، آپ فرماندے نے کہ بھائی پائیاں دے اے دردی ہونے، تے بھائی بھائیاں آنیاں باواں، او پیو سردا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ او لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے، اس دن عید مبارک ہوشی تے جس دن پھر ملان گے میں نیواں، میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگلا صدقے ونیا انہاں اونچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ اللہ کریم آپ سب حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے اور قبلہ شاہ صاحب کی توفیقات میں فیوز و برکات میں برکت نصیب فرمائے۔ اقول قولی لکم ولسائر المسلمین ببرکتی اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک۔